ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت دن، اس کو عمومی دنوں میں بھی سید الیوم کہا گیا ہے، اور پھر رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے اس کی برکتیں اور اس کی جو خیر و برکات ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یوم درود اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہمیں آج کے دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور فیضیاب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں روز عرض کر کے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ اصلاح معاشرہ کے تناظر میں ہی ہوتا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نیکی اور گناہ کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی عمل جو ہم نے کیا ہے وہ نیکی ہے اور کوئی عمل جو ہم نے کیا ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایسی تعریف فرمائی ہے کہ جس کی روشنی میں انسان اپنے ہر عمل کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق ہیں۔ جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ سب کے سب نیکی کے زمرے میں آتے ہیں۔ گناہ کی آپ نے دو جگہ پہ اور دو انداز سے اس کو مزید ڈیفائن کیا۔ اگلے مرحلے میں آپ نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، یعنی اندر سے آپ کو آواز آئے کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس پر آپ کو کھٹک ہو، اس پر آپ کو اندر سے تنبیہ آئے کہ یہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہو سکا، لیکن اس کو مزید آپ نے مزید کھول کر بیان کر دیا۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے ناپسند ہو کہ اس عمل سے لوگ مطلع ہوں۔ تمہارا وہ عمل جو تمہارے سینے میں کھٹکے، اور ایسا عمل جس سے تمہیں یہ لگے کہ یہ عمل دوسروں کو، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور گناہ کی پہچان کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی ہمارے روزمرہ کے معاملات اور روزمرہ کی جو ہماری معاشرتی مسائل ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ بہت بنیادی سی چیز ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اس کے اندر منسلک ہو جاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اس کے اندر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ حسد ہمارا موضوع ہے، اور اس کو ہم جانیں گے کہ یہ بظاہر کرنے کا عمل نہیں ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق آپ کے خیال سے ہے، آپ کے دل سے ہے، آپ کی سوچ سے ہے۔ لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ اپنی سوچ کو بھی ایسے تمام امور سے دور رکھنا ہے جو حسد کے زمرے میں آتی ہیں۔ مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ آپ کا جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب بہت ہی معروف اور محترم اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، پچھلے پروگراموں میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور نوجوان اسکالر جناب سید محمد زین العابدین صاحب نے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ہم روزانہ کی طرح جب کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہماری کیا تربیت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی آپ نے اصلاح معاشرہ سے ریلیونٹ ٹاپک چوز کیا ہے آج کی ڈسکشن کے لیے، کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بات ہو اور حسد اور جیلسی پر بات نہ ہو تو گویا یہ ٹاپک تشنہ رہ جاتا ہے۔ ٹھیک، اس حوالے سے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو قرآن و حدیث کی طرف آنے سے پہلے حسد ہوتا کیا ہے، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کہ کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، مال کی ہو سکتی ہے، دولت کی ہو سکتی ہے، حسن کی ہو سکتی ہے، شہرت کی ہو سکتی ہے، عزت کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اس کے پاس نعمت ہے،
اس کے آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، یا اس کے پاس کیوں ہے، یا اس کے پاس کیوں ہے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اب حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حسد مذموم اور ایک ہوتا ہے حسد ممدوح۔ ٹھیک، یعنی ایک ایسا حسد ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ایک ایسا حسد ہے جس کی ہم مدح کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے بعض ناظرین کے لیے تھوڑی ٹرم سکیل ہو کہ حسد بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی مدح کی جاتی ہے، تو اس کو ان ادر وے اس کو غبطہ بھی کہتے ہیں، یا جس کو ہم اردو میں رشک کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو رشک جو ہوتا ہے یہ بھی حسد کی ایک صورت ہے، صحیح، لیکن رشک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جو نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ جو نعمت اس کو حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ٹھیک، اب دونوں طرح کے جو حسد ہیں، حسد مذموم اور حسد ممدوح، اس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے ہم قرآن کو لیتے ہیں حسد مذموم کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا وہ لوگوں پر اللہ کے دیے ہوئے فضل پر حسد کرتے ہیں۔ گویا اس سے جو ہمیں نقطہ حظ ہوتا ہے کہ جو حاسدین ہوتے ہیں وہ گویا اللہ پر معترض ہوتے ہیں، ٹھیک، اور اللہ کی قسمت پر جو ہے وہ ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے بندے کو بظاہر اس کا مسبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحیح، تو جو اس نے کسی کو نعمت دی ہے اگر اس پر ہم حسد کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہیں۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ اے لوگو حسد سے بچو، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخشب، ٹھیک، کہ بے شک حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، ایسے چٹ کر جاتا ہے جیسے آگ جو ہوتی ہے وہ لکڑی کو چٹ کر جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور بنیادی طور پہ اس کو ہمیں کس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حسد ظاہر ہے کہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے، جی، تو اس کے پھر معاشرتی نقصان، جب ہم معاشرے کی اصلاح کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس خوبصورت مجلس میں آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا، اور خاص طور پر جو آج کا ٹاپک ہے حسد یعنی جیلسی، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے معاشرتی اثرات پر ڈائریکٹ گفتگو سے پہلے میں کوشش کروں گا فار اوائل کہ اس چیز کو ڈسکرائب کریں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمانوں پر جنت میں شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا، اللہ اکبر، اور زمین پر بھی انسان نے سب سے پہلے وہ حسد کیا، قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کیا۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنا معمولی گناہ نہیں ہے۔ کہ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کو، تو سیکنڈ لاسٹ سورہ میں 4 چیزوں میں سے ایک چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ تم پناہ مانگو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک گناہ ہے اور اتنی بڑی ایک اخلاقی بیماری ہے کہ جس کی اصلاح کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی طور پر اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان جو ہمارے رشتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، صحیح، ہمارا بھائی چارہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اور بھائی چارہ کیسے ختم ہوتا ہے اس کی مثال بھی ہم قرآن حکیم سے دیکھتے ہیں کہ سیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، یہ یہود مدینہ کے بارے میں تھی کہ جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حسد رکھتے تھے کہ اللہ نے آپ پر فضل کیوں فرمایا۔ تو معاشرتی طور پر سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے سے وہ بھائی چارہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اخوت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رشتوں میں محبت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق یہ کسی بھی معاشرے میں قوت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، معاشرہ اس پر کھڑا ہوتا ہے۔
جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم حسد اور جیلسی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک اضطراب میں اور ایک فکر میں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ پورے کا پورا وہ بدشگونی اور بدعنوانی اور بد اعتمادی کی فضا میں وہ چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ گفتگو کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ہم حسد کی بات کرتے ہیں، اس کے معاشرتی نقصانات کی، اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ہم نے اس کو دیکھا، بھی جوائن کیا ہمیں ذیشان الہی سیالوی صاحب نے، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو بھی، اور گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سید زین العابدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسد کو ظاہر ہے کہ ایک بہت برائی شاہ صاحب قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یقیناً جب اس کی وعید ہے اور اس کی سزائیں دنیاوی طور پر بھی ہوں گی، اخروی طور پر بھی ہوں گی، جب اس کو سنت میں بھی منع کیا گیا، قرآن کریم میں بھی منع کیا سزا جو ہے وہ حاسد کو معاشرتی طور پر، دنیاوی طور پر، اخروی طور پر ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج مجھے علماء کی مجلس میں مجھے سیکھنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حاضر ہوں، لیکن چونکہ حکم ہے کہ بات کرنی ہے، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو۔ کچھ لوگ جانتے ہوئے، کچھ لوگ انجانے میں اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ انسان کو نہیں پتہ چلتا، وہ بعض اوقات اپنی عادت کے مطابق وہ اس طرح کے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ جب وہ اس عجیب قسم کی بیماری کے اندر وہ شامل ہو، غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر وہ بالکل اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور قرآن پاک میں اللہ کریم نے بھی اس کے لیے بڑی مذمت فرمائی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بیان فرمایا۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتائی کہ حسد ایک ایسی چیز ہے، حضور نے پہلے فرمایا کہ اس سے بچے رہو، اس سے دور رہو، اور پھر فرمایا کہ اس لیے بچو کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ٹھیک، جیسا کہ ایک خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک بیماری تھی جو تمہیں بھی آن پڑ رہی ہے، تمہاری امتوں میں بھی آ گئی ہے، اس امت میں بھی آ گئی ہے، تمہیں بھی شروع ہو گئی ہے یہ بیماری۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حسد ہے، والبغضاء، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور بغض اور کینہ، ٹھیک، یہ دو چیزیں جو بیماری کے طور پر انسان کو چپک جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی الحالقہ، اور یہ تمہیں مونڈ دینے والی ہے، یعنی گنجا کر دیتی ہے انسان کو۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ گنجا کرنا تمہارے بالوں کو نہیں اکھاڑنا ہے، بلکہ یہ تمہارے ایمان کو اکھاڑ دیتی ہے تمہارے اندر سے۔ تو جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ بروز حشر اس کا کیا انجام ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کے لیے، چونکہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ حسد سے بچا رہے۔ اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیماری ہے، اور ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور ایک وہ شخص کہ جو حسد میں مبتلا ہے، کینے میں مبتلا ہے۔ یعنی مشرک اور حاسد کا مقام ایک جتنا بتایا گیا حدیث پاک میں۔ تو یہ بروز حشر بھی اس کی نجات نہیں، اور دنیا میں بھی انسان اس میں مبتلا۔ بالکل ٹھیک ناظرین، بہت اہم ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے معاشرتی نقصانات کو دیکھا۔ ابھی ہم وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس کے اسباب اور وجوہات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ۔ آج حسد پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جناب ذیشان الہی سیالوی صاحب، ہمارے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے سے کلام عطا فرماتے ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ بسم اللہ عطا کیجیے۔ نعمت بے بدل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے،
اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں۔ اے میرے دل سنبھل، مدینہ ہے، اے میرے دل سنبھل، مدینہ ہے۔ ان کی آمد کا فیض مکہ ہے، ان کی آمد کا فیض مکہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے۔ گرد راہ جھاڑنے کی سوچتا ہے، گرد راہ جھاڑنے کی سوچتا ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے۔ یثرب حال سے نہ ہو غمگین، مظہری تیرا کل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام حسنین مظہری ہمارے نوجوان شاعر، اور بہت اچھی نعت ان کی ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت لحن سے عطا فرمائی، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں سر، اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ حسد کے اسباب، وجوہات، کون سے وہ ضابطے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کراس کرتا ہے تو حسد کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ڈاکٹر صاحب، حدیث میں آیا ہے کہ کل منعم محسود، کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے، اس سے جیلسی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حسد اور جیلسی ہوتا ہے یہ ہر بندے کا اپنے دائرے میں محدود ہوتا ہے۔ صحیح۔ مثلا ڈاکٹرز ہیں تو وہ ڈاکٹرز کی فیلڈ میں دیکھیں گے کہ کون بندہ آگے نکل رہا ہے تو اس سے جیلسی شروع ہو جائے گی۔ انجینئرز ہیں تو وہ اپنے اپنے شعبے میں، ٹھیک۔ تو دوسرا بندہ بے شک جہاں پہنچ جائے، وہ وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، صرف اپنے فیلڈ میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بندہ کوئی آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان اسباب اور وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ تکبر اور برتری کا جو غرور ہے نا، برتری کا احساس، وہ بندے کو حسد پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ کیسے؟ کہ ایک بندہ جس کو برتری کا احساس ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کم درجے کا اوپر آ رہا ہے اور میرے مقابلے میں آ رہا ہے، تو اس سے اس کو جیلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم شیطان کی لے لیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اب شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی بندہ ایسا ہے جس کو بڑا ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بڑی تیاری کی جا رہی ہے،
اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو وہ اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ انا خیر منہ، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، صحیح، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی جو شرست میں یہ ہے کہ یہ بلند ہوتی ہے، ٹھیک، اور مٹی کی جو شرست ہے کہ وہ اس میں پستی ہوتی ہے، صحیح، تو لہٰذا میں اس سے برتر اور اعلیٰ ہوں، تو میں کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں؟ تو یہ پہلی جیلسی اور حسد تھی جو شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ صحیح، صحیح، اسی طرح جو جیلسی اور حسد کے اسباب میں سے جو دنیاوی محبت اور مادی محبت ہوتی ہیں، جس میں بندے کا مال آ جاتا ہے، عزت آ جاتی ہے، شہرت آ جاتی ہے، اسی طرح جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں، تو اس میں بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر کسی کو عزت حاصل ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی دوسرے کو وہ مقام حاصل نہ ہو، ٹھیک، کسی کے پاس سٹیٹس ہے تو وہ دیکھے گا کہ دوسرے کو یہ سٹیٹس حاصل نہ ہو، صحیح، صحیح، کسی کے پاس عہدہ ہے تو وہ سوچے گا اور سمجھے گا کہ یہ عہدہ یہ میرے لیے ہی بنا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہ بنے۔ اسی طرح خود غرضی اور تنگ دلی، یہ بھی حسد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ بندہ اپنے دل میں وسعت نہیں رکھتا، صحیح، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہر نعمت کا مستحق میری ذات ہے، ٹھیک، اور یہ نعمت جو ہے یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، صحیح، تو یہ بھی جو حسد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ صحیح، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پرانی دشمنیاں ہوتی ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، خاندانوں میں، فیملیوں میں، نسلاً بعد نسلاً وہ چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اور جو بھی بندہ ترقی کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، صرف جو ہمارا دشمن ہے وہ آگے ترقی نہیں نہ بڑھنا کرے، چاہیے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ بھی جو ہے وہ حسد کے اسباب میں سے۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو حاسد جو ہے وہ دے کچھ نہیں سکتا ہے، دیا اس نے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے نا کسی کے اوپر، تو بنیادی طور پر حاسد جو ہے وہ اللہ کی عطا کر اس کی نعمتوں کا، اور اللہ نے جب کہا ہے کہ میں جس کو جو چاہوں عطا کر دوں، تو اس کی نعمتوں پر بنیادی طور پر اس کو شک ہوتا ہے، یا اس کو کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، یہ تو خطرناک بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی اسی کوگنیٹو ڈومین کے اندر ہی رہ کر اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اللہ کا فضل اور ایک ہے اللہ کا عدل۔ بینگ اے کریشنز، ایک مخلوق کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خالق سے یہ سوال کرے کہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں عطا کی اور مجھے کیوں نہیں عطا کیا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور اس کے پیرالل دوسری چیز آتی ہے، وہ ہے اللہ کا عدل، کہ بندہ جتنی کوشش کرتا ہے، جتنی ایفرٹ اور محنت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوشش اور محنت کے عوض اس کو عطا فرمائے۔ اب زندگی میں بسا اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو میں نے محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، مجھے اس کا پھل نہیں ملا۔ ٹھیک، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں محنت کا اس طرح سے حق ادا نہیں ہوا، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل کے بارے میں فیصلہ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اب جب ہم آتے ہیں کہ کیا جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، جی ہاں، امام ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسد شخص در حقیقت اللہ کی حکمتوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، کہ اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا، مال و دولت سے نوازا، اولاد سے نوازا، عزتوں سے نوازا، یا دنیاوی فوائد سے اگر اس کو نوازا، تو ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ یہ عطا کر کے اس بندے کو آزمانا چاہتا ہو۔ ٹھیک، اسی طرح امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، وہ گویا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام عدل ہے، اس نظام عدل پر وہ ایک کوسچن مارک کر رہا ہوتا ہے، حسد کر کے، اس چیز کا اظہار کر کے کہ اللہ نے فلاں شخص کو کسی چیز سے نوازا ہے اور مجھے اس چیز سے کیوں نہیں نوازا۔ تو در حقیقت جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے اندر قناعت پسندی کو اور صبر کو پیدا کر کے گویا اس کو ختم کر سکتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک۔
नाज़रीन, बहुत अहम सवाल है जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब से पूछेंगे, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है जब इसकी इतनी वईद कुरान और सुन्नत में आई है, मुआशरती एतबार से बहुत सारे नुकसानात से इंसान दो चार हो जाता है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फे के बाद आपको। प्रोग्राम देख रहे हैं आप इस्लाह मुआशरा, और आज हसद पे हम बात कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उससे किस तरह बचा जा सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके नुकसानात का जायज़ा ले लिया, इसके मुआशरती जो नुकसान होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, तो फिर बुनियादी चीज़ ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तदारुक कैसे मुमकिन है, और सीरत रसूल करीम में हमें किस तरह से रहनुमाई की गई है। सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हसद से कैसे बचा जा सकता है? शाह साहब जी, हम इसको बेसिकली देखें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हम पहले देखें कि ख़ुद हम हसद के शिकार तो नहीं हैं, ठीक, किसी से हसद तो नहीं कर रहे, उससे कैसे बचा जाए, या कोई आपका हासिद है, आप ख़ुद महसूद हैं, तो फिर कैसे बचा जाए। ठीक, तो पहला हिस्सा जो है कि अगर आपको महसूस होता है कि आप हसद के शिकार हैं, जैसा कि पहले उसकी तारीफ़ कर दी गई कि हासिद कौन होता है, ठीक, तो अगर आप ख़ुद हसद के शिकार हैं तो अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहना सबसे पहली बात है। ठीक। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वला ततमन्नऊ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। अल्लाह ने फरमाया कि तुम उसकी तमन्ना ना करो कि जो अल्लाह ने किसी पर फ़ज़ल करके उसको अता फरमा दिया, उसकी तुम तमन्ना ना करो, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ज़ल है उस पर। ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ उसके पास से ख़त्म हो जाए और मुझे मिले, ये हसद है असल में। अल्लाह ने इसी आयत में कुछ चीज़ें और ज़िक्र करने के बाद इरशाद फरमाया वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़ली, अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगें। अल्लाह ने हमें तरीका बता दिया कि अगर आप किसी के पास कोई चीज़ देखते हैं ऐसी कि जो आप महसूस करें कि वो आपके पास भी होनी चाहिए, तो अल्लाह से मांगें। ठीक, उसके सिवा तो कोई और दर नहीं है जहाँ से बंदा मांगे, तो अल्लाह अता फरमाएगा। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह से मांगा जाए जो कि आप महसूस करेंगे किसी और बंदे के पास वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है। दूसरी चीज़, हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी दूसरे शख्स के अंदर कोई खूबी देखो, उसके खल्क में देखो, यानी उसको अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, या उसके पास कोई ऐसी चीज़ देखो कि जो तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुमसे ज़्यादा प्रायर है, ठीक, या तुमसे ज़्यादा अल्लाह ने उसको वो चीज़ अता फरमाई है, तो उस पर हसद न करो। ठीक, उस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम ऐसे बंदे को देखो और दिल में एक ख्याल आए कि हसद का शिकार हो रहे हो, तो हुज़ूर ने फरमाया उन लोगों को भी देखो जो तुमसे कम तर है। ठीक, कम तर को देखते रहें ताकि आप हसद का शिकार सही, ना हो। सही। अब दूसरा इसका हिस्सा ये है कि हासिद अगर आपसे हसद कर रहा है तो उसके बारे में क्या किया जाए। जैसा कि बताया गया कि इसमें हसद की दो सूरतें हैं, इसमें बद नज़री भी है कि बुरी नज़र भी लग जाती है इंसान को। ठीक, तो उससे बचने के लिए सबसे बड़ी ज़ात जिसके दरगाह पर जाना चाहिए वो रब्बे करीम की बारगाह है। अल्लाह ने हमें ख़ुद कुरान करीम में सूरह फलक की आखिरी आयत में इरशाद फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सही। अल्लाह की पनाह मांगे कि जहाँ दीगर चीज़ों से पनाह मांगनी है, हासिद के हसद से भी पनाह मांगी जानी चाहिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन से भी यही बात पता चलती है कि अल्लाह करीम की बारगाह में जाया जाए, उसकी पनाह तलब की जाए। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल हसद से बचे रहना। अल्लाह से रुजू किया जाए, उसके साथ मुंसलिक रहा जाए, उसकी अगर किसी पर रहमत है डॉक्टर साहब तो उस पर खुश होना चाहिए। क्या पैगाम देते हैं आज की इस गुफ्तगू की रोशनी में? डॉक्टर साहब, जो दीन है ना, दीन के बारे में कहा गया कि अद्दीन अन्नसीहा, दीन जो है ना ये खैर खाई का नाम है। ठीक, जब हम हर एक की खैर खाई चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हसद है वो रिमूव होता जाएगा। सही, सही। इसी तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, ठीक, कि तुम में से कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही कुछ नापसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ठीक, तो जब हमारी सोच इस तरह की हो जाएगी और हम अपने भाई के लिए भी वही कुछ चाहने लग जाएंगे जो अपने लिए चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। बहुत अच्छा मैसेज डॉक्टर साहब आपने दिया। आप भी पैगाम डॉक्टर साहब अता फरमा दीजिए आज। डॉक्टर साहब, पैगाम ये है कि चूँकि हम सोशल मीडिया और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में मौजूद हैं, तो एक टॉक्सिक कंपटीशन का ज़माना है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों के अंदर से कीना, बुग़्ज़ और इनाद इसको दूर फरमाएं।
ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ صحابہ بعد میں ان سے پوچھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، آپ عمل کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنا دل اپنے تمام مومن اور مسلمان جو میرے بھائی ہیں ان کے بارے میں پاک اور صاف کر کے غیر حسد کے سوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن کے دل میں دو چیزیں وہ یکجا نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد۔ ٹھیک ٹھیک، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ بھی مختصر کوئی پیغام؟ جی آئی ایم افریڈ کہ میں وقت زیادہ نہ لے لوں، لیکن یہی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسلسل ایک ہی شخص کے بارے میں یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ ابھی جو مسجد میں شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، پھر دوسری بار اگلے دن وہ آیا، پھر فرمایا جو شخص داخل ہوگا جنت۔ 3 دن تک یہ خوشخبری ملی، اور ایک صحابی نے یہ کوشش کی، باقاعدہ ان کے پاس 3 راتیں گزاریں اور کہا کہ میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا، میں آپ کے ساتھ 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت انہوں نے پتہ کرنا تھا کہ کون سا ایسا یہ عمل کرتے ہیں کہ جس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ کہتے ہیں 3 دن گزرے لیکن کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ جو عملی طور پہ راتیں پوری عبادت میں گزارتے انہیں ایسا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، جب اٹھنا اللہ کا ذکر کر کے پھر کروٹ بدل کے پھر سو جانا۔ تو کہتے ہیں 3 دن گزرنے کے بعد پوچھا ان سے کہ آپ کو 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل جنت کی خوشخبری دی، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا۔ تو وہ جب یہ جانے لگے تو پھر انہوں نے بلایا واپس اور یہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے پاس اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ و بغض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل حقیقت جو ہے وہ یہ کہ جنت ہمیں مطلوب ہے، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، تو جنت اگر چاہیے تو دل کو حسد اور کینہ سے خالی۔ بالکل ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب سید محمد زین العابدین آستانہ عالیہ خان وہارنی شریف سے آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جناب ذیشان الہی سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور کلام شامل کرتے ہیں آپ سے ابھی، اور آج جمعہ کا دن ہے اور اختصار سے میں جناب زاہد فخری صاحب کے یہ اشعار بہت میرے پسندیدہ ہیں، جمعے کے دن یقیناً میں پڑھتا ہوں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نصاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، کشاکش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب ذیشان الہی سیالوی۔ دل کردائے سونیا روزے نو دل کردائے سونیا روزے نو کدی میں بھی جا کے ویکھ لواں جنوں تک کے اکھیاں رجدیاں نے او جالی جا کے ویکھ لواں دل کردائے سونیا جنوں ویکھ کے سینہ ٹھردا
جنوں چومن لئی دل کردا اے او سونی جالی روزے دی کدی سینے لا کے ویکھ لواں دل کردا اے سونے صبح شام فرشتے آندے نے تیرے در تے سیس جھکاندے نے کدی میں بھی تیری چوکھٹ تے سی سپنا جھکا کے ویکھ لواں دل کردا اے سونیاں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا